إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جب گفتگو کرنا ہو تو سچ بولو. اصلاح کے دو طریقے اور دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی متقی ہو جائے اور تقوی کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی سچ بولے. سچ بولنا اس کا تعلق یہ زبان سے ہوتا ہے. تو گویا اگر دل صحیح ہو جائے، زبان صحیح ہو جائے تو تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے. تو لہذا متقی ہو جاؤ اور سچ بولنے کی کوشش کرو، سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. کہ لوگوں تم سچ بولنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ سچ بولنا یہ تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی. تو سچ بولنا یہ نیکی کی طرف لے جائے گا اور نیکی تمہیں جنت کا راستہ دکھا دے گی. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈال دیتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرا سچا بندہ ہے، فرشتوں اپنے رجسٹر میں اس کا نام صدیق لکھ دو. اس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور اگر آدمی اس کے خلاف چلا جائے، آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے، جھوٹ بولنے کی عادت ڈال لے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. کہ لوگوں تم جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ تمہیں برائی اور گناہ کی طرف لے جائے گی، اور وہ گناہ تمہیں جہنم کی طرف پہنچا دے گا. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت لگا لیتا ہے،
اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ جھوٹا ہے، اپنے رجسٹر میں اس کا نام کذاب لکھ دو۔ تو اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ وہ رب کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں، جو ہماری زندگیوں کا عمل لکھ رہے ہیں، ہمیں اپنا نام سچوں میں لکھوانا ہے یا اپنا نام جھوٹوں میں لکھوانا ہے، یہ طے ہمیں کرنا ہے اور آپ کو کرنا ہے۔ اور انسان ایک مرتبہ اگر جھوٹ بول کے سماج میں اپنا وقار گرا دے، اگر کبھی سچ بھی بولتا ہے لوگ یقین نہیں کرتے۔ اپنے بچپن میں کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ روزانہ اپنے چھت پہ چڑھ کے چلا جاتا تھا اور چھت پہ چڑھنے کے بعد وہاں سے آواز دیتا تھا کہ لوگوں شیر آیا ہے، ہماری بھیڑیا کو کھا گیا۔ اب سارے محلے، سارے گاؤں، سارے خاندان کے لوگ دوڑتے ہوئے آتے تھے، تو دیکھتے تھے بھیڑیا کہاں ہے، شیر کہاں ہے، کسی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ سارے محلے اور گاؤں کے لوگ مایوس ہو کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو کئی مرتبہ اس نے یہی کام کیا، چھت پہ کھڑا ہوتا، لوگوں شیر آیا ہے، ہماری بھیڑیا کو کھا جائے گا، لہٰذا آ کے بچا لو۔ اب لوگ آتے اور بیوقوف بن کے واپس چلے جاتے۔ ایک دن حقیقت میں شیر آ گیا اس کی بھیڑیے کے شکار کے لیے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ جب اس دن اس نے اپنی پریشانی میں گاؤں والوں کو بلایا تو گاؤں والے نہیں آئے، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ تو آدمی اگر جھوٹ بولنے کی عادت پال لے اور کبھی سچ بولنے کی کوشش کرے تو آدمی یقین نہیں کرتا، کہتا ہے چھوڑو یار جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ تو سماج میں کسی کو اپنا وقار اور اپنا مرتبہ کبھی جھوٹ بول کے نہیں گرانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ امانت، یہ دین، یہ شریعت، یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنتیں، یہ نوافل، ہم نے اسے زمین والوں پہ پیش کیا، زمین لینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا، اس شریعت کو لینے سے پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ ہم نے آسمان والوں پہ پیش کیا، آسمان نے لینے سے بھی انکار کر دیا۔ گویا یہ دین، یہ شریعت، یہ فرائض، یہ واجبات اللہ نے زمین، پہاڑ اور آسمان تمام لوگوں پہ پیش کیا، لیکن اللہ کے اور شریعت کے خوف کا یہ عالم تھا کہ زمین نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، پہاڑ نے بھی انکار کر دیا۔ لیکن یہ نادان انسان انہو کان ظلوما جہولا، ارے یہ ثواب کے چکر میں پھنس گیا، اللہ میں یہ بارے گرا بوجھ اٹھا لوں گا، دین مجھے دے دے۔ یہ ظالم اور جاہل انسان اس نے لے لیا لیکن وہ شریعت کی قدر نہ کر سکا۔ ثواب کے چکر میں، حصول کے چکر میں، نعمتوں کے چکر میں، لیکن اس نے نعمت کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ تو یہ دین، یہ شریعت، یہ قرآن، یہ حدیث رسول، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، لہٰذا اس امانت میں خیانت کرنے کی کوشش مت کرو، نقصان تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے زبور جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا یا جبالو
اوبی معہ والطیر وعلنا لہ الحدید. اور ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کہ جب زبور کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے تو راستے چلتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے، وہ زبور کا کلام سنتے ان کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل عنایت کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ آواز جو اللہ کسی کو عطا کر دے یہ اس کا دیا ہوا فضل ہوتا ہے، اس کی کبھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی، پہاڑ تسبیح گننا شروع کر دیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح گنتے تو پہاڑوں نے تسبیح گننا شروع کر دیا، پرندوں نے تسبیح گننا شروع کر دیا، زبور ان کے ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے. نبی علیہ السلام نے سن لیا، کہا ابو موسیٰ اشعری تمہیں تو لہن داؤدی اللہ نے عنایت فرمایا ہے. تو لہن داؤدی یہ اللہ رب العالمین نے ان کو عنایت کیا تھا. بڑی خوبصورت کلام اور بڑے خوبصورت آواز کے مالک تھے. اور یہ جو لوحہ ہم دیکھتے ہیں، یہ لوحہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دین ہے. گویا لوحہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ لوحہ کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. لوحہ اگر وہ ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے تو لوحہ موم بن جاتا تھا. یہ لوحہ جو اگر آدمی کو مار دیا جائے تو آدمی کی جان چلی جائے، یہ لوحہ اللہ نے وہ معجزہ انہیں دیا تھا کہ لوحہ ہاتھ میں پکڑتے تو لوحہ ملائم ہو جاتا تھا اور جو چاہتے اس کا بنا لیتے. اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے تاجر تھے لوہا کے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس کی تجارت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے انہیں لوہے کے کاریگر بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کا کاریگر بنا دیا. لوہا اور تانبا یہ جو سنتے ہیں اس کی بزنس کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. اور سمجھدار بھی دونوں بہت تھے. حضرت داؤد علیہ السلام باپ تھے، حضرت سلیمان بیٹے تھے. ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. ایک بچے کو لے کے دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا. دونوں نے دعویٰ کیا، کہا یہ بیٹا میرا ہے، چھوٹی نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. دونوں عورتوں نے دعویٰ شروع کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت بیٹے کو لے کے اپنے گود میں آئی تھی، کہا یہ بیٹا تمہارا ہے، فیصلہ کر دیا. چھوٹی والی عورت مایوس ہو کے چلی گئی. تو اس نے کہا کہ اگر باپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا ہے تو ہم بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو چھوٹی والی عورت بڑی والی کو لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی. کہا آپ فیصلہ کیجئے، آپ کے باپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا بیٹا ہے. تو ایسا کیجئے میں کلہاڑا اٹھاتا ہوں اور بچے کو چیر دیتا ہوں، آدھا تم لے کے چلی جاؤ، آدھا تم لے کے چلی جاؤ. اور جیسے ہی کلہاڑا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹھایا، چھوٹی عورت چیخ پڑی. کہا حضرت سلیمان اس کو کلہاڑی سے قتل مت کیجئے، یہ بڑی عورت کو دے دیجئے، یہ اسی کا بیٹا ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے معاملے کو سمجھ لیا. کہا نہیں، یہ اب تک تو اس کا بیٹا تھا، لیکن تیرے آواز کی چیخ نے یہ بتا دیا ہے کہ حقیقت میں یہ بیٹا تیرا ہے. تیرے درد نے، تیرے کسک نے، تیرے چیخوں پکار نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اولاد تیری ہے، اس لیے تو چیخی ہے. اور اس کے تو زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا اصلی بیٹا تھا ہی نہیں. یہ فیصلہ انہوں نے کیا. اور چھوٹی کو
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا بیٹا عطا کر دیا۔ تو اللہ نے بڑی فہم و قدرت و صلاحیت کا مالک بنایا تھا۔ اب یہ تو رہی باپ کی بات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو باپ سے بھی آگے تھے، جناتوں پہ ان کی حکومت تھی، شیطانوں پہ ان کی حکومت تھی، شیطان ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، یہ دریاؤں پہ ان کی حکومت تھی، یہ پہاڑوں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، یہ ہواؤں پہ حکومت تھی۔ اپنے تخت کے ساتھ میں سوار ہوتے، اسی میں کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھ لیتے، برتن رکھ لیتے، دیگ رکھ لیتے، کپڑا رکھ لیتے، اور ہوائیں ان کے قبضے میں تھیں، مہینوں کا سفر 2-3 گھنٹے میں ادا کر لیتے تھے۔ ہوائی جہاز اس دور میں تھا۔ آج تو سائنس کہتی ہے کہ ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہزاروں سال پہلے عرش والے نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرایا کہ مہینوں کا سفر حضرت سلیمان کو چند گھنٹوں میں کروا دیا۔ یہ اس کی ذات اعلیٰ ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کام کر سکتی ہے۔ تو لشکر کو لے کے اپنے ساتھ میں بیٹھ جاتے تھے اور ہواؤں کا سفر کر دیتے، اور ہوا کو جہاں حکم دیتے ہوا رک جاتی تھی، اور جہاں کہتے تھے ہوا چل جاتی تھی۔ اور جنات جو تھے، یہ جنات یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے، اور سمندروں میں جا کے غوطہ لگاتے تھے، ہیرے اور جواہرات نکال کے لاتے، حضرت سلیمان کو دے دیا کرتے تھے یہ جنات۔ اور جس کو چاہتے جنات کو اسے اپنے دربار میں رکھتے، جسے چاہتے جتنا معاوضہ دیتے، مزدوری دیتے، اور جسے چاہتے بھگا دیتے۔ پورا مکمل اختیار تھا، کسی کو ان کے سامنے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ گزرے جن کو اللہ رب العالمین نے بڑی طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ سارے لوگوں کو انہوں نے اپنا کام سونپ دیا۔ ان کی موت کیسے آئی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت خانہ بنوایا تھا، جہاں عبادت کیا کرتے تھے، سارا کام جناتوں انسانوں کو بتا دیا، اور آ کے عبادت خانے میں عبادت کرنے لگے۔ ایک لاٹھی تھی، لاٹھی سے ٹیک لگایا اور عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو جب کوئی آتا تو دیکھتا کہ نماز میں مصروف ہیں، واپس چلا جاتا۔ جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، جنات آتے واپس چلے جاتے، آپ کے تخت کے جو نوکر چاکر تھے وہ بھی واپس چلے جاتے۔ تقریباً 4 مہینہ کا وقت اور عرصہ گزر گیا، اسی لاٹھی کے ٹیک کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، ان کی موت واقع ہو چکی تھی، کسی کو اس کی بات کی خبر نہیں تھی۔ لوگ یہ سمجھتے تھے عبادت میں ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی تھی، اور جس لاٹھی کے سہارے عبادت فرما رہے تھے اسی لاٹھی کے سہارے 4 مہینے سے زائد کھڑے رہے۔ اس کے بعد دیمکوں نے اس لاٹھی کو نیچے سے کھانا شروع کیا، اور کھاتے کھاتے دیمکوں نے جب لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا تو لاٹھی جب گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اور گرنے کے بعد جن لوگوں کو یہ وہم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم غیب تھا، ان لوگوں نے کہا کہ آج یقین کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، جو عالم الغیب ہوگا وہ اتنی مشکل کی زندگی نہیں کاٹے گا۔ کیونکہ جناتوں کا ایک وسوسہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سمندروں پہ حکومت ہے، یہ ہواؤں پہ حکومت ہے، یہ پہاڑوں پہ حکومت ہے، یہ چرندوں پرندوں پہ حکومت ہے، مجھے لگتا ہے اس آدمی کو غیب علم ہے،
اور اپنے غیبی علم کی بنیاد پہ ہر چیز پہ حکومت کرتا ہے، لیکن جب لاٹھی گری، سلیمان علیہ السلام گرے، تو لوگوں نے کہا کہ آج اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ وہ نبی تھے، کبھی عالم الغیب نہیں تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت اسی طریقے سے واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ صبر ایوب بہت مشہور ہے اور مثالیں دی جاتی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادیٰ رَبَّهُ انی مسنی الضر۔ اللہ نے کہا میرے بندے حضرت ایوب کو یاد تو کرو، جب اسے تکلیف پہنچی تو کہا اللہ شیطان نے مجھے تکلیف مبتلا کر دیا ہے۔ اس تکلیف کا اشارہ بھی رحمان کی طرف نہیں کیا۔ یہ نیک بندوں کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تکلیف پہنچی ہے، شیطان نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، رحمان تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہت تکلیفیں جھیلی حضرت ایوب علیہ السلام نے، جسم کے مریض ہو گئے، پیسوں سے خالی ہاتھ ہو گئے، گھر میں غربت ہے، ساری بیویوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ساری اولادوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نیک عورت کا انتخاب کرو، کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ نیک عورت کا نوجوانوں انتخاب کرو، تمہاری غربت میں، تمہاری مفلسی میں، تمہاری پریشانی میں، جب تم غربت میں پھنسو گے تو اس کی پرہیزگاری اس کے دل سے یہ صدا دے گی کہ یہ میرا شوہر ہے، وقتی طور پہ مشکل میں پھنسا ہے، میں اس کی نیک بیوی ہوں، مجھے اس کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ ساری بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی آپ کے ساتھ تھی اس مشکل ترین وقت میں۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کمانے کے لائق نہ رہے تو وہی وہ ان کی خاتون تھیں جو بسا اوقات مزدوری کر کے لاتی تھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گزر بسر کا سامان پیدا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ان کو ایک شیطان مل گیا راستے میں۔ اب شوہر مریض ہے، بیوی پریشان ہے، کون سا نسخہ دے دوں میرا شوہر اس کی تکلیف چلی جائے، اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ ایک بیوی ہے، نیک ہے، شوہر کے لیے پریشان ہے، شیطان راستے میں مل گیا، اس نے شرکیہ سارے کام بتا دیے۔ اور ایوب علیہ السلام کو جب خبر ہوئی اس بات کی تو اپنی بیوی کو کہا کہ جب میں صحیح سلامت ہو جاؤں گا تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تیری جرات کیسے ہوئی کہ تو شیطان سے مل گئی؟ شیطان نے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے شرکیہ کام بتا دیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب طبیعت ٹھیک ہوئی، صحیح سلامت ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ ایوب اپنی بیوی کو 100 کوڑے مت مارو، اگر مارنا ہے تو 100 پتیاں لے لو اور ایک بار مار دو، ایک بار، وہ 100 کی تعداد میں مکمل کر دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت اگر خطا اور غلطی کر جائے تو اس کی خطا کو درگزر کرنا سیکھو، اسے معاف کرنا سیکھو، اسے سزا دینے کی کوشش مت کرو۔ یہ گناہ ہے اور یہ باعث اذیت اور تکلیف کی چیز ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے انہیں ٹھیک کیا، صحیح سلامت کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب تم اپنے پاؤں کو زمین پہ مارو۔ حضرت ایوب نے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارا، زمین سے چشمہ نکلا، حضرت ایوب نے اس پانی سے غسل کیا، اللہ نے سارے جسم کے گندگی اور جتنی تکلیفیں تھی سارا کا سارا دور کر دیا۔ تو یہ تو تکلیف اللہ نے دور کی، اور اتنی تکلیف کے عالم میں رہ کے حضرت ایوب نے کبھی صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اور امت کو یہ میسج دیا کہ لوگوں پریشانیاں آتی رہتی ہیں،
تکلیفیں آتی رہتی ہیں، مصائب اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تکلیف میں رہتے ہوئے کبھی صبر اور شکر کا دامن مت چھوڑنا، ورنہ تمہارا رب ناراض ہو جائے گا۔ کبھی نہیں چھوڑا، اللہ نے پوری بیماری کا خاتمہ کر دیا، اور بیماری کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایک دن غسل کر رہے تھے، اللہ نے آسمان سے سونے کی برسات کر دی، سونے کی برسات کر دی، اور ہاتھ میں سمیٹتے ہوئے کپڑے میں رکھنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ ارے ایوب، کیا تو ان چیزوں سے بے نیاز نہیں ہے؟ یہ سمیٹ سمیٹ کے سونے کپڑے میں رکھ رہا ہے۔ کہا اللہ، ان سے تو بے نیاز ہوں، مگر تیری رحمت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ تیری رحمت ہے جو برسوں اور مدتوں کے بعد تیری رحمت کا آج میری ذات پہ نزول ہوا ہے۔ تو اللہ نے تکلیف بھی دور کی، بیماری بھی دور کی، ساری بیویاں واپس آ گئیں، اولادیں بھی واپس آ گئیں، مال بھی واپس آ گیا۔ اللہ نے ساری چیزیں حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہم نے ساری دنیا کے لیے بنا کے بھیجا۔ اور اسی آیت کے تناظر میں نبی علیہ السلام نے اپنے دین کی تبلیغ جو کوہ صفا کے پہاڑی سے کی تھی، وہ دین مکہ سے باہر نکلا، ایران میں پھیلا، روم میں پھیلا، شام میں پھیلا، طائف کی طرف گیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، بہت سے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خطوط لکھے تھے، انہیں توحید کی دعوت دی تھی، اور توحید کے ساتھ ساتھ انہیں اسلام میں آنے کی دعوت دی تھی۔ اور اسی میں سے دو تین کا میں تذکرہ آپ کے ساتھ کیے دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کن کن بادشاہوں کو خط لکھا اور رزلٹ کیا آیا۔ نبی علیہ السلام نے روم کا بادشاہ ہرقل، اس کو خط لکھا اور کہا سنو، میں نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، لہذا ہرقل میں تمہیں خط لکھتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امن میں ہو جاؤ گے۔ ہرقل نے، بادشاہ تھا روم کا، جب اس نے خط کو پڑھا، چونکہ اس وقت دنیا کی دو طاقتور قومیں تھیں دنیا میں، جیسے آج امریکہ اور اسرائیل ہے، اس وقت دو طاقتیں تھیں، ایک روم تھا، دوسرا ایران تھا۔ تو روم کا بادشاہ ہرقل تھا، اس کے پاس جب خط گیا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو نبی ہے اور جو دعوی نبوت کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ جانتا تو بہت کچھ ہوں، میں مسلمان بھی نہیں ہوا ہوں، لیکن جو کچھ اس کے بارے میں کہوں گا میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہا بتاؤ اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہا اس نبی کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں نبوت سے بھی پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کہا اور کیا جانتے ہو؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں کہ اس آدمی نے اگر کوئی معاہدہ کر لیا ہے، کسی سے عہد و پیمان کر لیا ہے، تو اپنے عہد کو کبھی نہیں توڑا ہے۔ کہا نبیوں کی یہ صفت ہوا کرتی ہے، چونکہ ہرقل انجیل کا عالم تھا اور نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارت انجیل میں پڑھ چکا تھا، تو جو کچھ ابو سفیان بتاتے جاتے تھے وہ تائید کرتا جاتا تھا۔ اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کسی نے نہیں کیا ہے۔ کہا اگر کوئی اور کرتا تو میں یہ مان لیتا کہ آدمی اسی کے راستے پہ جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تو کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سچا ہے۔ پھر پوچھا ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، کہا ابو سفیان یہ بتاؤ کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے
اسے امیروں نے زیادہ قبول کیا ہے یا غریبوں نے زیادہ قبول کیا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، اس رسول کی دعوت زیادہ غریبوں نے قبول کیا ہے۔ کہا یہ بھی سچ ہے، جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کی دعوت کو سب سے پہلے غریبوں نے قبول کیا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا وہ شخص، اس کے دل میں کوئی عہدہ کی تڑپ اور لگن بھی ہے؟ کہا اس کے دل میں عہدے کی کوئی تڑپ نہیں ہے۔ کہا جو نبی ہوتا ہے وہ لالچ سے پاک ہوتا ہے، تمہارا نبی سچا ہے۔ اور جاؤ ابو سفیان، تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، لیکن کافر ہو کے تم نے جتنی شہادتیں دی تھیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور روم کا بادشاہ جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، ابو سفیان کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے لکھے ہوئے خطوط کا اس کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ ایک اور بادشاہ تھا، ایران کے بادشاہ کے پاس بھی خط لکھا، اس کا نام پرویز تھا، اور ہرمز کا یہ پرویز صاحبزادہ تھا۔ اس وقت کرسی پر وہی بیٹھا ہوا تھا، روم کا بادشاہ۔ تو نبی علیہ السلام نے خط جب لکھا پرویز بادشاہ کے پاس، تو سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اپنا نام لکھا، اور اس کے نیچے بادشاہ کا نام لکھا۔ اب اس کے لیے ایک بادشاہ اور ایک طاقتور بادشاہ، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہا اس کی جرات کہ میں بادشاہ اور وہ معمولی سا انسان، میرے نام سے پہلے اس نے اپنا نام کیوں لکھا؟ خط کو پھاڑ دیا، خط کو پھاڑ دیا۔ خط لانے والے صحابی رسول نے جا کے اس بات کی خبر دی، کہا پیارے رسول، ہرمز کے بیٹے پرویز نے تو خط ہی پھاڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو کہا گھبراؤ نہیں، جیسے اس نے میرا بھیجا ہوا خط پھاڑا ہے، اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ ڈالے گا۔ کہا گھبراؤ نہیں۔ اور خط پھاڑنے کے بعد پرویز بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی، اس نے نبی علیہ السلام کو گرفتار کروانے کے لیے اس نے آدمی بھیجے۔ کہا جاؤ محبت سے اس آدمی کو بلا لاؤ، اور اگر وہ نہ آیا تو یہ بھی جان لو میں اتنی طاقت سے اس شہر پہ حملہ کروں گا کہ شہر کے لوگ شہر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو دو قاصد گئے پرویز کے بھیجے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور کہا میرے بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ رات ہو گئی ہے اور تم لوگ جاؤ، کل آنا، میں چلوں گا۔ تو وہ انتظار میں تھے، رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، وہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، چلیے آپ نے کل وعدہ کیا تھا، بادشاہ نے بلایا ہے۔ تو کہا بادشاہ نے، جس بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے کیا اس کے بارے میں تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ کہا نہیں مجھے کوئی خبر نہیں، وہ تو کل اس نے ہمیں آپ کی عدالت میں بھیجا تھا۔ کہا جس بادشاہ نے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تمہیں بھیجا ہے، ارے جاؤ اس کے گھر کی خبر لو، اس بادشاہ کو اس کے بیٹے نے مار ڈالا ہے۔ تم ہمارے خلاف سازش کرنے آئے تھے، اور اللہ نے اپنی سازش کی کہ بیٹے نے باپ کی ہتیا کر ڈالی، اس لیے کہ اس کے کردار نبی علیہ السلام کے بارے میں اچھے نہیں تھے۔ تو یہ ایران کی حکومت کا بادشاہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ۔ ایک تیسرا بادشاہ جو تھا، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ایران پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ بصرہ کے گورنر کے پاس بھی آپ نے خط لکھا، حاکم بصرہ کے پاس، اور حاکم بصرہ کے پاس جو خط لے جانے والے صحابی رسول تھے، بصرہ کے گورنر نے بھی بدتمیزی کی، وہ صحابی کا قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو 3000 صحابہ کرام کو لے کے آپ نے چڑھائی کا اعلان کیا۔ یہی وہ غزوہ موتا ہے، 3000 کا لشکر
ایمان والوں کا تھا اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا، لیکن یہ ایمان کا جذبہ تھا کہ 3000 لوگوں نے 2 لاکھ کو دیکھ کے کبھی دل میں تردد اور پش و پیش نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمان جنگ تلواروں کے سائے میں نہیں، تلواروں کے زور سے نہیں، اسلحے اور بھالے کی طاقت سے نہیں، مسلمان جنگ لڑتا ہے اللہ کی رحمت پہ لڑا کرتا ہے۔ مسلمان میدان جنگ میں جاتا ہے، رب کی رحمتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر اس کا بھروسہ شمشیر پہ ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ 2 لاکھ لشکر تھا غزوہ موتا میں اور 3000 مسلمان ٹکرا گئے، میرے صحابی کو مارا ہے۔ یہ خون کی محبت تھی، یہ خون کا عظمت تھا کہ اگر کسی صحابی کو مارا ہے تو جان میری لی ہے، اس صحابی کی نہیں لی ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کاٹا کسی کے پاؤں میں ایران میں چبھے تو ہندوستان میں اسے دکھ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ 3000 صحابہ کرام نے چڑھائی کی، سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمانڈر بنایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی لڑتے لڑتے رب کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جھنڈے کا عالم یہ تھا کہ حضرت جعفر کا ایک بازو کٹ گیا، دوسرے بازو میں جھنڈے کو پکڑ لیا، جب دوسرا کٹ گیا ٹانگ کے بل میں جھنڈا پکڑ لیا، عرش والے تیرے جھنڈے کو میں آج گرنے نہیں دوں گا۔ تیروں کے زخم لگے، تلواروں کے زخم آئے، نیزوں اور بھالوں کے زخم آئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم اطہر پہ گنا گیا تو 90 زخم لگے ہوئے تھے، اور رب کے عزت کی قسم 90 زخموں میں کوئی زخم پیٹھ پہ نہیں، سارے کے سارے زخم سینے پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ ان کے بہادری کا، یہ ان کے ایمانداری کا تقاضا تھا کہ لڑ گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کبھی اسے نقصان نہیں ہوتا ہے، مر جائے گا تو شہید کہلائے گا، زندہ آئے گا تو غازی بن کے آئے گا۔ مسلمانوں تمہارا کبھی نقصان نہیں ہے، تمہارا ہمیشہ اور ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی نقصان تمہارا نہیں ہے۔ یا غازی بن کے آؤ گے، شہادت کی مرتبہ لے کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور انسانی زندگی کا یہ خاصہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کسائی۔ ارے ہم تو مومن ہیں، ایمان لائے ہیں، ہماری زندگی کا ماحصل اور تمنا یہ ہے کہ ہمیں شہادت عطا ہو جائے۔ ہمیں مال و دولت سے کیا لینا دینا، یہ چند روزہ زندگی ہے، ہم لے کے کیا کریں گے۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، اس کے بعد اس جنگ کی قیادت اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے 9 تلواریں اسی غزوہ موتا میں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں۔ پہلا تلوار ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، 9 تلوار یہ کے بعد دیگرے ٹوٹ گئی۔ معاملہ بیچو بیچ کا رہا، اس 3000 کے لشکر کو اللہ نے فتح عطا کی، اور وہ 2 لاکھ کے لشکر نے یہ محسوس کر لیا کہ مسلمان بڑے طاقتور ہو گئے ہیں، ان کا دل دکھانے کی کوشش مت کرو، اگر انہیں چھیڑو گے تو ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ غزوہ موتا لڑی گئی تھی، اس لیے کہ خط لے جانے والے صحابی کا بصرہ کے بادشاہ نے ہتیا کر دی تھی، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہ مالک
اگر وہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو جن کو لوگوں نے شریک کیا ہے وہ اتنی جرات بھی نہیں کر سکتے کہ کم سے کم سفارش کر سکے۔ مفسرین کرام نے لکھا، یہ 30ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے کہ حبیب نجار اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ وہ ایک بستی میں پہنچے اور انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا، کہا لوگو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور یہ جتنے بت بنا رکھے ہو یہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہیں، ان کی عبادت کر کے کیا کرو گے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے پوجتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک اور پاؤں اور ہاتھ سیدھے کرتا ہے، پھر انہی کے سامنے لمبا لیٹ بھی جاتا ہے۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ اے قوم کے لوگو، تم شرک میں مبتلا ہو، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے میں اللہ کی عبادت نہ کروں حالانکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کا مستحق وہ ہے جو بندوں کو پیدا کرتا ہے۔ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا جو پیدا کرے عبادت کا مستحق وہی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ وہ الیہ ترجعون، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ لوٹ کے ہندو بھی جائے گا، لوٹ کے مسلمان بھی جائے گا، لوٹ کے سکھ بھی جائے گا، لوٹ کے عیسائی بھی جائے گا، لوٹ کے پارسی بھی جائے گا، لوٹ کے آگ کا پجاری بھی اس کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ لیکن فرق اتنا ہوگا کہ کلمے والا عزت کے ساتھ جائے گا اور جو کلمہ نہیں پڑا ہوگا وہ ذلیل ہو کے جائے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے اسی کی جانب جانا ہے۔ تو حبیب نجار نے جب یہ بات کہی تو پوری قوم کے لوگ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد حبیب نجار کا قتل کر دیا۔ اس نیک آدمی کا پوری قوم نے قتل کر دیا، مل کے قتل کیا۔ اور جیسے ہی ان کا قتل ہوا اللہ نے کہا فرشتوں ارے دیر مت کرو، ارے یہ تو وہ حبیب نجار ہے جو سب کچھ لٹا کے آیا ہے، توحید بچا کے آیا ہے، لے جاؤ اسے فوراً جنت میں داخل کر دو۔ ادھر جان نکلی ادھر جنت میں داخلہ مل گیا۔ تو حبیب نجار نیک آدمی تھے، جب جنت میں گئے، دیکھیے ایک دائی کا دل کیسے دھڑکتا ہے، دین کا کام کرنے والے کا دل دھڑکنا چاہیے۔ جب جنت میں گئے تو کہنے لگے اللہ رب العالمین کاش میرے اس مشرک قوم کو جنہوں نے مارا ہے کاش انہیں یہ خبر ہو جاتی کہ حبیب نجار جس کو تم نے مارا تھا وہ جنتی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو سدھرنے کا موقع دیا، لیکن جب نہ سدھری تو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے، ایک چیخ ماری، ساری کی ساری بستی مر گئی۔ یہ اس نیک شخص کے مارنے کا یہ نتیجہ تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا کام کرتے ہیں اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں وہ جان دے بھی دیں تو اللہ انہیں جنت دے دیتا ہے۔ آدمی کا دین کے معاملے میں کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، جو چیز دیکھنے میں محسوس ہوتی ہے اس کا بھی جوڑا ہے، اور جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی محسوس نہیں ہوتا اس کا بھی جوڑا ہے۔ ہر چیز کا جوڑا ہے، اگر خیر ہے تو اس کا جوڑا شر بنا دیا، بھلائی ہے تو اس کا جوڑا برائی بنا دیا، دن ہے تو اس کا جوڑا رات بنا دیا، مرد ہے تو اس کا جوڑا عورت بنا دیا۔ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا دنیا کے لوگوں، اسی طرح ہم نے دنیا کا جوڑا آخرت کو بنایا ہے، لہٰذا جو آخرت والا جوڑا ہے اس کی حفاظت فرماؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، جو محسوس ہو اس کا بھی جوڑا ہے، جو نہ محسوس ہو، چرندوں میں بھی جوڑا ہے، پرندوں میں بھی جوڑا ہے، یہ سانپ جو زہریلے پھرتے ہیں اللہ نے ان میں بھی جوڑا بنایا ہے،
اور ان جوڑے میں کہا سب سے بڑا جوڑا ہم نے آخرت بنایا ہے، لہذا آخرت کے جوڑے دنیا میں جو زندگی کاٹ رہے اس جوڑے کو اچھا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا جوڑا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج یہ چلتا ہے، روشنی دیتا ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ یہ سورج جب شام کو غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ سورج ڈوبتا ہے، ڈوبنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور دوسرے دن نکلنے کی اجازت مانگتا ہے۔ کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز اس عرش والے کی بارگاہ میں تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے، اس کے گن گاتی۔ یہ سورج روشنی دیتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، ساری دنیا کے کام آتا ہے، آرام و راحت بھی دیتا ہے، اجالا بھی دیتا ہے، اور سارے کام کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، عرش والے کل مجھے نکلنا ہے، اجازت دے دے۔ یہ چاند یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اور اللہ نے یہ نظام دنیا ایک سسٹم سے چلایا۔ چاند اپنی جگہ پہ ہے، سورج اپنی جگہ پہ ہے، ستارے اپنی جگہ پہ ہیں۔ کبھی چاند سورج ستاروں میں کبھی آپس میں مل کے کبھی ان کے اندر ایک نقصان دوسرے کا نہیں ہوتا، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ سورج چاند سے لڑ جائے، چاند سورج سے لڑ جائے، ستارے آسمان سے لڑ جائیں، آسمان ستارے سے لڑ جائے۔ ہر چیز کا اس کا اپنا وقت متعین ہے، جگہ متعین ہے، جس کو جب حکم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ صحیح سلامت واپس چلا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی، اپنی روشنی بکھیرنے کی اجازت مانگتی ہیں۔ بتاؤ یہ چاند، یہ سورج جو بے زبان دکھائی دیتے ہیں، جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہمارے ذہنوں سے باہر ہیں، کم سے کم ان کے اندر بھی توحید کا جلال اتنا ہے کہ عرش والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، عرش والے تیرے سوا کوئی پالنہار نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج 21ویں صدی کا انسان اتنا گیا گزرا ہے کہ اپنے رب کو بھول چکا، اور ان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے عرش والے تو نے مجھے اٹھا لیا تھا، اٹھانے کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا مجھے نہیں معلوم، ان کا اعمال انہیں پتا ہے، مجھے میرے اعمال کی تو خبر لے سکتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ اور یہ بھی جان لو کہ اس دن انسان نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، چھوٹی خطا کی ہوگی، بڑی خطا کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر گناہ کیا ہوگا، اللہ آدمی کے ہاتھ کو پکڑ لے گا۔ یہ ہاتھ آج جہاں چاہو استعمال کرو، کل یہ ہمارے خلاف گواہی بن جائیں گے۔ یہ پاؤں جتنا چاہو گناہ کرو، ماں باپ سو جائیں، رات کے 12 بجے گھر کے دروازے بند کر کے گناہ جاؤ کرو، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، یہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کل اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ پہ مہر لگا دے گا، پاؤں پہ مہر لگا دے گا، یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ پاؤں جہاں چاہو استعمال کرو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی لے گا۔ لہذا نوجوانوں، میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، گزارش یہ ہے کہ نہ زبان کا غلط استعمال کرو، نہ بیان کا غلط استعمال کرو، نہ ان معصوم ہاتھوں کا جو اس کی دی ہوئی قدرت ہے ان کا غلط استعمال کرو، نہ یہ چلتے ہوئے معصوم پاؤں جو آج بے زبان ہیں انہیں گناہوں میں لے جا کے رسوا کرو، اس لیے کہ کل اللہ انہیں زبان دے گا، قوت گویائی دے گا، بولنے کی قدرت دے گا، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور ایک بات، بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ آدمی کو جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اسے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے،
آدمی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تقریباً 99 بیویاں تھیں۔ انہوں نے ایک دن کہا کہ آج کی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان سے ہم بستری کروں گا، خواہش پوری کروں گا، ان سے اللہ اولاد پیدا کرے گا، ساری اولاد کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیج دوں گا۔ بڑی نیک تمنا تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام رات میں نکلے اور تمام بیویوں کے پاس گئے، ہم بستری کی، اپنی خواہش پوری کی، لذت حاصل کیا۔ لیکن 99 بیویوں میں سے کسی بیوی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک بیوی تھی جو حمل سے ہوئی، اور حمل سے بھی جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ ادھورا تھا، کہیں ہاتھ سلامت نہیں، کہیں پاؤں سلامت نہیں۔ کہا عرش والے میری تمنا اتنی بڑی تھی کہ 90 اولاد پیدا ہوں گے، تیری راہ میں جہاد کریں گے، تو نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، وہ بھی ادھورا دیا، کسی کام کا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے وہ رات، جس رات میں ساری بیویوں سے ہم بستری کیا، اگر انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا، ساری بیویاں حاملہ ہوتی، ان سے اولاد پیدا ہوتے اور ساری اولادیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتی۔ تو انشاءاللہ نہ کہنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، لہذا جب بھی کسی کام کی ابتدا کرو یا کسی کام کے شروعات کرنے کا ارادہ کرو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، یہ تمہاری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین کرام نے 2 دوستوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ۔ 2 دوست تھے اور دونوں بزنس مین تھے، اور بزنس ساتھ ساتھ کرتے تھے، بزنس میں دونوں پارٹنر تھے۔ ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا۔ 8000 درہم تقریباً بزنس سے نفع ملا، 4000 درہم مسلمان نے لیا اور 4000 درہم اس کافر نے لیا۔ تو کافر کے دل کی تمنائیں بھڑکنے لگیں۔ اس نے کہا کہ 1000 درہم کا تو میں زمین خریدنے جا رہا ہوں۔ تو اس اللہ کے مسلمان بندے نے کہا تم زمین خریدو، میں 1000 درہم کا آخرت میں زمین خریدوں گا۔ 1000 درہم صدقہ کر دیا۔ تو کافر دوست نے 1000 پھر نکالا، کہا 1000 درہم جو میرے پاس ہے اس کا گھر بناؤں گا۔ تو مسلمان نے کہا کہ میرے پاس جو 1000 درہم ہے میں اسے جنت میں گھر بناؤں گا، اللہ میں اسے صدقہ کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ تو جنت میں گھر بنانے کے لیے وہ 1000 درہم صدقہ کر دیا۔ اس کافر دوست نے کہا کہ 1000 درہم جو میرے پاس ہے اس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس جو 1000 درہم ہے میں جنت کی حوروں سے شادی کروں گا، لہٰذا اللہ 1000 درہم تیری بارگاہ میں صدقہ ہے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ جنت کی حوریں جن سے تمہاری شادیاں ہوں گی، تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، ذہن و دماغ ان کی خوبصورتی تک دوبارہ نہیں پہنچ سکتا۔ وحور عین، نیک انسان تھا، کہا دنیا کی حوریں نہیں آخرت کی حوریں چاہیے۔ عرش والے لکھ لے یہ 1000 درہم تیری بارگاہ میں صدقہ کر رہا ہوں، جنت کی حور دے دینا مجھے قیامت کے دن۔ دے دیا۔ پھر اس نے کہا جو ایک آخری 1000 درہم بچا ہے اس کا غلام خریدوں گا، دوسرے کام آؤں گا۔ اس مسلمان ساتھی نے وہ بھی 1000 لیا اور کہا مجھے آخرت میں غلام چاہیے، وہ بھی صدقہ کر دیا۔ اور کافر دوست ناراض ہو گیا،
اور دونوں کی ناراضگی اتنی بڑی کہ بزنس ٹوٹ گیا. اس نے مسلمان کو اپنے بزنس پارٹنری سے نکال دیا. وہ مالدار ہوتا چلا گیا, یہ اللہ کی راہ میں یہ مسلمان بیچارہ کلمہ کو یہ غریب ہوتا چلا گیا. اس کا بزنس میں نقصان لگا. وہ جب ملتا کافر اسے دیکھتا تو کہتا یار تیرا بھی بڑا عجیب حال ہے, آخر تو نے اپنی گت ایسی کیسے بنا لی, اتنا مالدار آدمی بزنس کرنے والا, ارے کون ہے تیرا اللہ جو تو اپنے اللہ کو, تیرے اللہ کو کتنے قرض کی ضرورت ہے, ہر مال اٹھاتا اپنے اللہ کو دے دیتا, ہر مال اٹھاتا ہے اللہ کو دے دیتا, ہر مال اٹھاتا دین کے راستے میں دیتا. یار عجیب و غریب آدمی ہے. پھر ہوا یہ کہ دونوں کا انتقال ہو گیا, اور جب انتقال ہو گیا تو مسلمان جنت میں گیا, کافر جہنم میں گیا. تو مسلمان دوست نے جنت سے جہنم کی طرف جھانکنے کی کوشش کی تو جہنمی کافر دوست روتا ہوا نظر آیا. کہا میرے یار میری مصیبت کو آج کوئی نہیں سمجھ سکتا, کاش دنیا میں تیری بات مان لی ہوتی, یا جہنم میں نہیں جنت میں ہوتا. سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اتدعونا بالا وتذرون احسن الخالقین, تم بال کو پکارتے ہو اور اپنے پیدا کرنے والے رب کو تو نے بھلا دیا ہے. ایک ایک آیت کی میں تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کون سی آیت ہے, کب نازل ہوئی, مقصد کیا تھا, مطلب کیا تھا. شان نزول جو ہے جو صحیح معنوں میں تفسیر ہوتی ہے, اگر آپ اس کو سمجھیں گے ذہن و دماغ میں اٹھا کے تو انشاءاللہ یہ پورے سال آپ کے کام آنے والی. یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین, تم بال کو پکارتے ہو اور وہ رب جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے, عدم وجود سے وجود میں لایا ہے, اسے تم نے بھلا دیا ہے. یہ آیت حضرت الیاس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے اس دنیا میں آئے, اور جس شہر میں یہ نبی بنا کے بھیجے گئے حضرت الیاس علیہ السلام, وہاں بال بک نام کا ایک بت تھا, اور بت جو ہے وہ 22 ہاتھ کا لمبا تھا. 22 ہاتھ کا لمبا بت سونے سے بنا ہوا تھا, سونے سے 22.5 ہاتھ 22 ہاتھ کا بنا ہوا بت بال بک, اور اس کی خدمت کے لیے 450 پجاری لگے تھے جو اس کی خدمت کرتے تھے, اس سے مدد مانگتے تھے, نظریں کرتے, نیازیں کرتے, چڑھاوے چڑھاتے. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے جا کے تبلیغ کی, کہا بتاؤ یہ بول بھی نہیں سکتا, یہ سن بھی نہیں سکتا, یہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتا, تمہاری مراد بھی نہیں پوری کر سکتا. ارے مشرکوں کس کو اپنا معبود بنا لیا, معبود تو اسے بنانا چاہیے جو اس کا بھی رب ہے. تو ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم سچے ہو تو مناظرہ کر لو. مناظرہ ٹھن گیا. حضرت الیاس علیہ السلام نے توحید کے وہ دلائل دیے, سارے مشرک لاجواب ہو گئے. حضرت الیاس علیہ السلام وہ مناظرہ جیت گئے, اور بہت سے لوگ ان کے مناظرہ جیتنے کی وجہ سے موحد ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کہ کیا تم لوگ, اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی, اپنی پیدائش کو تو انسان بھول گیا ہے اور یہ نہیں جانتا. ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندہ کیا ہے, ہم صحیح سلامت جی رہے ہیں, کل جب مر جائیں گے پھر وہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ارے تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, ارے یہ بتاؤ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, ایک حقیر نطفے سے تمہیں دنیا میں لانے والا کون ہے. اور تم بتاؤ جب تم چل نہیں سکتے تھے, جب تم کھا نہیں سکتے تھے, جب پی نہیں سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے, تمہارے ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ دے کے تمہیں بڑا کرنے والا کون ہے. آج تم کہتے ہو
وہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تمہارے ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ ہم نے بھیجا ہے، یہ دانت ہم نے دیے ہیں کھانے کے لیے، یہ آنکھیں ہم نے دی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ ناک ہم نے دیے ہیں سونگھنے کے لیے۔ اور بتاؤ، جب میں اتنا سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہوں، تمہارا حساب بھی کر سکتا ہوں۔ لہذا ذہن سے یہ تصور نکال دو، ذہن سے یہ باتیں نکال دو کہ تمہارا کوئی حساب اور کتاب لینے والا نہیں ہوگا، میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور تمہارا حساب کروں گا۔ اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ایک باپ تھا، مرنے لگا، بیٹوں کو وصیت کر دی، میرے بیٹو میں مر جاؤں گا، میری لاش کو جلا دینا، میری چتا کو راکھ کر دینا، اور چتا کو جلانے کے بعد آدھا سمندر میں پھینک دینا، آدھا ہواؤں کے حوالے کر دینا۔ تو لڑکوں نے وہی کیا، باپ کو جلا دیا، اور لاش کے آدھا ٹکڑے جو جل گئے تھے آدھا سمندر میں پھینکا، آدھا ہواؤں میں اڑا دیا۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی کو بلائے گا اور پوچھے گا، میرے بندے یہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ یہ تیرے خوف سے میں نے سارا کام کیا۔ اللہ پوچھے گا، میرے بندے میرا خوف تیرے دل میں تھا؟ کہا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اسی لیے یہ کام کیا۔ اللہ نے کہا جا، میرے ڈرنے کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو وہ اللہ ہے، جب تم عدم وجود میں تھے تمہیں وجود بخشا ہے۔ وہ اللہ ہے تمہارے ماؤں کے چھاتیوں میں دودھ بخشا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں جوانی دی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں بڑھاپے میں پہنچا دیا، تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں پیدا ہونے کے بعد تم تھے۔ ایک بوڑھا آدمی 60 سال کے بعد بچپنے میں پہنچ جاتا ہے، وہی عقل ہوتا ہے، بچے چڑھاتے رہتے ہیں، وہی عقل میں پہنچتا ہے 60 سال ہونے کے بعد جہاں بچپنے میں تھا۔ تو اللہ نے کہا اتنے مراحل سے جو گزار سکتا ہے وہی تمہیں مارنے کے بعد زندہ اٹھا کے تمہارا حساب و کتاب بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تصور ذہنوں سے نکال دو کہ تم سے کوئی سوال اور جواب نہیں ہوگا، تم سے کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جب اللہ سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں، کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ غزوہ بدر میں حضرت انس بن نضر شریک نہیں ہو پائے تھے، اور جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ کہا کہ آج کے بعد میں یہ عہد کرتا ہوں کہ رسول جب بھی کسی جنگ کا اعلان کریں گے، کتنی بھی تکلیف میں رہوں گا، میں جنگ میں جانے سے پرہیز نہیں کروں گا، اللہ کی راہ میں جاؤں گا۔ 1 سال کے بعد غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، نبی علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا، اور حضرت انس بن نضر شوق شہادت اور جذبہ جنون میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ مت پوچھو، مجھے جنت کی ہوا دکھائی دے رہی ہے، جنت کی ہوا میں محسوس کر رہا ہوں، اور اسی جنت کے ہوا کے جوش میں شوق شہادت میں جا رہا ہوں۔ غزوہ احد میں پہنچے، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور جب شہید ہو گئے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وہ لوگ جنہوں نے جو کچھ کہا تھا سچ کر کے دکھایا، غزوہ احد میں نہ جا سکے، بدر میں نہ جا سکے، احد میں جا کے شہید ہو گئے، اور اللہ نے ان کے شہادت کے مرتبے کو قبول کر کے انہیں جنت عطا فرما دیا ہے۔ یہ 22ویں پارے کے کچھ حصے اور 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان آیات کو سمجھنے، غور فکر کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔